بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم ماہ شعبان کے متعلق کیا احکامات ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں یہ سنیں گے۔ شعبان کا مہینہ بہت برکت والا اور فضیلتوں والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی بلندی اور اس کی شرف اور عظمت کو بتلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ۔ شعبان کے معنی ہے، شعب کا مطلب آتا ہے پھولنا، پھوٹنا۔ چونکہ خیر و برکت کا چشمہ اس مہینے میں پھوٹ پڑتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شعبان کے مہینے کے متعلق روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے ماہ شعبان کا نام شعبان کیوں پڑا؟ تو صحابہ نے حسب معمول فرمایا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، چونکہ رمضان کی آمد کے موقع پر ماہ شعبان سے ہی خیر و برکت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا گیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا کیا حال، کیا پوچھنا، ہر دم جاری رہتی ہے، بس بندے کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس کی نعمتوں کے خزانے اگر وہ سب کو دے تب بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یوں سمجھیے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈال کر باہر نکالے، پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی میں سمندر کے پانی کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدھے شعبان کی یعنی 15ویں رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو یعنی جاگو، اور اس دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ عافیت دوں میں اسے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس شب مبارک میں اس حدیث شریف سے 2 باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو پوری رات عبادت کرنا اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، لہذا 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنا چاہیے اور 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ رات میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، بدعت نہیں ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ایام بیض کا بھی ثواب ملے گا، 3 روزے کا ثواب 30 روزے کے برابر ملے گا انشاءاللہ۔ شب برات میں حدیث شریف میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت البقیع تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار فرمایا یعنی مغفرت کی دعا فرمائی۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں جا کر مغفرت کی دعا کرنا ثابت تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبرستان نہیں گئے، ہر سال نہیں جانا ثابت ہے۔ تو ہم کو بھی قبرستان جائیں، مغفرت کی دعا کریں، لیکن کبھی چلے جائیں، اور باقی دنوں میں یعنی اور جیسے یہ سال چلے گئے قبرستان، مگر جھنڈ بنا کر نہ جائیں، اکیلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، رات کی تنہائی میں کوئی کو ساتھ میں نہیں لیے تھے، اکیلے چپکے سے گئے
اور اندھیرے میں، قبرستان میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں جا کر سارے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر اس سنت پر عمل کرنا ہے تو کبھی چلے گئے اور اکثر شعبان کو نہ جائے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو یہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اس رات نماز کے سجدے میں، نفل نماز کے سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک کما انت کما اثنیت علی نفسک۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو اس دعا کو سیکھ لے، دوسروں کو بھی سکھا دے، کیونکہ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو سکھائی ہے اور کہا ہے کہ اسے سجدے میں بار بار پڑھو۔ اس دعا کو شب برات میں نفل نماز کے سجدے میں بار بار پڑھنا چاہیے، لہٰذا اس دعا کو سجدے میں پڑھنے کے لیے ضرور یاد کر لیں تو بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہاں، مگر شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں حسد ہوتا ہے کسی کی طرف سے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے شرک کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 شخص کی مغفرت نہیں فرماتے، ایک تو کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے اور ایک ناحق قتل کرنے والے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رشتہ ناتا توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک کی طرف اور کینہ رکھنے والے کی طرف اور رشتہ ناتا توڑنے والے کی طرف اور پائجامہ، جینس پینٹ وغیرہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی طرف اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف اور کاہن یعنی مستقبل کا حال جو لوگ بتاتے ستارے دیکھ کر، نجومی کاہن، ان کی طرف اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی توبہ کر لے تو رحمت خداوندی اس پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، کسی سے قطع تعلق ہے، ہم کسی کے بارے میں ہمارے دل میں حسد ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں شعبان کے مہینے میں ہی، تاکہ آنے والے رمضان المبارک کی آمد کا ہم بہترین طریقے سے استقبال کر سکیں اور رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری طرف نظر رحمت فرما دے اور ہم سب کو خوب ہمت، طاقت، صحت عطا فرمائے کہ ہم عبادت اچھی طریقے سے کر سکیں۔ ایک حدیث میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں سارے بنی آدم یعنی انسان جتنے بھی ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہوں گے، اور وہ سب بھی لکھے جاتے ہیں جو مریں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمار رکھو شعبان کے چاند کی رمضان کے لیے، یعنی شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو تاکہ رمضان کا چاند دیکھنے میں تمہیں تاریخ پکڑنے میں آسانی ہو۔ اس مہینے کے متعلق شریعت میں چند احکامات بیان کیے گئے ہیں
کہ اس مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، 15ویں شب کو عبادت کرنا چاہیے، اور 15ویں شب کے بعد جو دن نکلے اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھا تو کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، رکھ لیا تو ثواب ہے، نہیں رکھا تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ہمیں 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قضا کی نیت کر لینا ہے۔ رمضان المبارک کے قضا کی نیت کر لیں گے تو ہمارا جو فرض روزہ چھوٹ گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر غسل کیے تو غسل کرنا بھی مستحب ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ رات کے وقت ہی غسل کرے، کبھی بھی کر لے، مغرب سے پہلے کر لے، عصر سے پہلے کر لے، غسل کر لے تاکہ پاک صاف ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان 5 راتوں کو عبادت کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 رات کون سی ہے معلوم ہے؟ وہ 5 رات ہے بقرہ عید کی 8، 9، 10 تاریخ کی رات، اور عید کی چاند رات، اور شب برات۔ جو ان 5 راتوں کو جاگ لیا، عبادت کر لیا، اللہ سے کچھ مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ شعبان میں بکثرت روزے کیوں رکھا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ مہینہ مرنے والوں جن کی روحیں قبض کی جائیں گی ان کی فہرست کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس فہرست میں روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جتنا کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے ہیں، میں نے اتنی کثرت سے باقی مہینوں میں کسی بھی مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اسی مہینے میں رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار رہوں۔ اس کو نسائی میں بیان کیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف شعبان کی درمیانی رات میں جھانک کر دیکھتے ہیں، پھر اپنی مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں، مگر دشمنی رکھنے والے، خودکشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ جو جان بوجھ کر خودکشی کر لیا اس کی بھی معافی نہیں ہے، اور جو اپنے دل میں کسی کی طرف سے نفرت، بغض، عداوت، دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو بہتر بنا لیں اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھو، 15 شعبان جب گزر جائے نا پھر مت رکھو روزہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ 15 دن تم روزہ مت رکھو، 15 شعبان کے بعد مت رکھو، تاکہ تم کھا پی کے طاقت مند، صحت مند ہو جاؤ، اور پھر پورا رمضان المبارک کا ترتیب وار تمہیں روزہ رکھنا رہے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 15 کے بعد سے روزہ مت رکھو، پھر ڈائریکٹ رمضان المبارک کا روزہ رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے سوائے تھوڑے دنوں کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخری شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ اس سے کمزوری نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی،
آپ لوگ اس بات کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ اس سے مستفید و فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد